رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ میں اس یقین سے زندہ ہوں، آپ میرے ہیں۔ میں اس یقین سے زندہ ہوں، آپ میرے ہیں۔ میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ اور محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام و نعت عرض کرنے کے بعد، معزز و محتشم سامعین و حاضرین اکرام، دعا گوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا جمعے کی ادائیگی کے لیے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج معرفت الہی کے حوالہ سے چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انسان پر سب سے اہم فریضہ اور سب سے پہلا فرض جو عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے ہے، اپنے رب کو پہچانے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اور جنات کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں، اس کو جانیں، اس کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتُ کنزا مخفیا، فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ لِأُعْرَفَ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ میں چھپا ہوا کیا تھا؟ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ أَنْ أُعْرَفَ، فرمایا پھر میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے نا، یہ جس کو نصیب ہو جاتی ہے نا، وہ عام نہیں رہتا، وہ خاص ہو جاتا ہے۔
حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اللہ جب تک تجھے پہچان نہ لوں میں مرنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، بائی یزید جیڑا ساڈو پہچان لینا ہے نا پھر مردا نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو بڑے بڑے بزرگان دین کی قبریں آج بھی راج کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر کے دنیا سے گئے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کے دنیا سے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رب کو اس طرح پہچانے، اس طرح معرفت حاصل کرے جس طرح پہچاننے کا حق ہے۔ دیکھیں نا، اتنا کو تو سب کو پتہ ہے اللہ ایک ہے، اس نے سب کو بنایا، ٹھیک ہے نا، لیکن فرمایا کہ جو رب کو اس طرح پہچانے جس طرح پہچاننے کا حق ہے، یہ نبی پاک کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو اس طرح پہچانے جس طرح پہچاننے کا حق ہے، فرمایا پھر تم ضرور سمندروں کے اوپر چلتے ہوئے نظر آؤ ہے۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے الفاظ جاری ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا جس طرح پہچاننے کا حق ہے، اگر تم اس طرح پہچانو، تم دعا کرو، تمہاری دعا کی وجہ سے پہاڑ ہلتا ہوا نظر آئے ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ جس طرح پہچاننے کا حق ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے نا، ایسا نہیں ہوتا کہ بس اوقات کچھ کہہ دیا جائے اس کا حقیقت سے تعلق کچھ نہ ہو، نہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے۔ جو کچھ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد، میں اس لیے آپ کی توجہ دلانے لگا ہوں، آپ ذرا سمجھو یار، یہ جتنے لوگ 10-15 سال پہلے گئے ہیں مکہ پاک عمرہ کرنے کے لیے، میں جب اپنے دادا جی کے ساتھ پہلی دفعہ گیا تو دادا جی نے جب دیکھا نا مکہ پاک کے پہاڑ دیکھے، تو وہ پتھریلے پہاڑ ہیں، انہوں نے دیکھا، کہندے نے یار کس طرح ایتھے انبیاء کرام تشریف لے کے آئے تے پھر انہوں نے ایتھے آ کے تبلیغ کی تھی، اے تے ایڈے خوفناک پہاڑ نے ہیں، یعنی کہ سبزہ کوئی نہیں۔ 1450 سال پہلے نبی پاک نے فرمایا تھا، کسی کے وہم کے اندر بھی نہیں تھا، کسی کے تصور کے اندر بھی نہیں تھا، کسی کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پہاڑ نے جناب اتنے 100 سال ہو گئے کبھی سبزہ نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت تم مکہ کے پہاڑوں پر سبزہ دیکھو گے، سبزہ آیا کہ نہیں آیا؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا، وہ اگرچہ حضرت والا وقت گزرنے کے بعد وہ چیز ظاہر ہو، لیکن یاد رکھنا اس کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے رب کو اس طرح پہچان لے جس طرح پہچاننے کا حق ہے، فرمایا وہ سمندروں پر چلتا ہوا نظر آئے، وہ دعا کرے تو اس کی دعا کی وجہ سے پہاڑ ہلتے ہوئے نظر آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی عظمت ہے، یہ جس کو نصیب ہو جائے اس کا یہ لیول ہو جاتا ہے، یہ مرتبہ ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا دعا کرے۔ ایک بڑا مشہور نام ہے اولیاء کی صف کے اندر، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا مشہور نام ہے۔ یہ وہ تھے جو ایک بڑے نامور ڈاکو سے مشہور تھے، حضرت فضیل بن عیاض نا۔ تو ایک دفعہ نا، اچھا بدلے کیسے، چلو یہ بات ذرا بڑی سننے والی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے، تو آپ نا ایک گھر رات کو ڈکیٹی کرنے کے لیے گئے، تو جس گھر ڈکیٹی کرنے کے لیے گئے نا، وہ اپنے رب کے لیے جاگ کے قرآن پڑھ رہا تھا، تو وہ آیت پڑھ رہا تھا، الم یأنِ للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی وقت نہیں آ گیا ایمان والوں کے لیے کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کے دل جھک جائیں؟ یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ بس کیا تھا، بس اتنی آیت پڑھی، حضرت فضیل بن عیاض نے اس کو سماعت کیا قرآن کی آیت کو، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو جب یہ سنا نا کہ اللہ نے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں آ گیا، تو آگے سے رو کے کہنے لگے کیوں نہیں وقت آ گیا ہے؟ رو کے کیا کہتے ہیں؟ کیوں نہیں وقت آ گیا ہے؟ کیوں نہیں میرے اللہ وقت آ گیا ہے؟ اب کیا تھا، آپ نا ایک ویران گھر میں چلے گئے جدھر کوئی نہیں رہتا تھا،
وہاں پر نہ رات کو ایک قافلہ گزرا تھا، تو قافلے والے کہنے لگے چلو ہم نہ یہاں پر آرام کر لیتے ہیں۔ تو قافلے میں سے ایک بندہ کہنے لگا یار ادھر فضیل نامی ایک ڈاکو رہتا ہے، ادھر نہ رکنا وہ لوٹ لے گا۔ پھر آنسو جاری ہو گئے کہ یار میری وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے آرام میں خلل آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ادھر نہ رکنا فضیل لوٹ لے گا، اور میری وجہ سے رات کو لوگ اپنے بچوں کے سامنے میرا نام لے کے ان کو ڈرا کے تو سلاتے ہیں۔ پھر کیا تھا حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، اور پھر آپ نے علم حدیث کو پڑھنا شروع کیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جو ڈاکو کے نام سے مشہور تھا کہ بہت بڑی ڈکیٹیاں کرتا ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے، لیکن جب حضور کی حدیث کو پڑھنا شروع کیا، رب کی طرف رجوع کیا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ فضیل بن عیاض حدیث کا جو درس دیتا ہے بڑا بہترین دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ جو میں نے بات کہی نا کہ یعنی کہ جب بندہ اپنے رب کو پہچان لے، اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیا، تو پھر حضور نے فرمایا کہ وہ دعا کرے پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتا ہے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نا مینا کے ایک پہاڑ کے اوپر موجود تھے، تو آپ نا ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اس کی طرف اشارہ کر کے اس کو کہے نا کہ اوپر جا، ویسے ہی بات کر رہے تھے مثال کے طور پر، کہتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ اشارہ کر کے کہے نا اوپر جا اوپر جا، تو فرمایا کہ یہ اوپر چلا جائے۔ اب آپ بات تو ایسے ہی کر رہے تھے، لیکن چونکہ معرفت رب کی نصیب ہو چکی تھی، اس لیول پہ آ چکے تھے، آپ نے بس اتنا کہا تو پہاڑی نے نا اوپر کی طرف جانا شروع کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا رک جا، ہم تو ویسے ہی کلام کر رہے تھے، رک جا، ہم تو ویسے ہی کلام کر رہے تھے، ہم تو ویسے ہی مثال پیش کر رہے تھے۔ جس بندے کو اپنے رب کی معرفت نصیب ہو جائے تو یہ مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو رب کی معرفت ہے نا، یہ علم کی وجہ سے نہیں ملتی۔ یہ آپ چلے جاؤ، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، حالات ان کے یہ ہیں، کہتے ہیں رب ہی کوئی نہیں۔ نالج اتنا ہے کہ چاند پہ جانے کی باتیں، نالج اتنا ہے کہ حضرت والا ایسی ایسی عجیب باتیں کہ بندہ کہے کہ یار سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، یعنی کہ علم اتنا ہے اور حالات کیا ہے، رب کوئی نہیں۔ اسی طرح عقل کے اعتبار سے عقل اتنی ہے کہ بہت کچھ بنا لیا، نام کما لیا ہے، اور حالات یہ ہیں، آپ چائنا چلے جائیں، یقین کریں اس وقت آپ کسی کنٹری کے اندر چلے، یو کے چلے جاؤ، یو ایس اے چلے جاؤ، آپ کو ہر دوسری چیز کے اوپر میڈ ان چائنا لکھا ہوا نظر آئے گا۔ سعودیہ چلے جاؤ، اپنا پاکستان آپ دیکھ لو، یعنی کہ اس قدر وہ لوگ ترقی کر چکے ہیں، وہ معیشت کے اعتبار سے اس قدر آگے، اور حالات کیا ہے، ادھر کوئی مورتیوں کو پوجتا ہے، کوئی سورج کو پوجتا ہے، کوئی ستاروں کو پوجتا ہے، کوئی آگ کو پوجتا ہے۔ اب عقل ہے لیکن عقل اتنی نہیں ہے کہ بندہ اپنے رب کو تسلیم کر سکے، علم ہے اتنا نہیں کہ بندہ اپنے رب کو پہچان سکے۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں رب کی معرفت نہ عقل کی وجہ سے ملتی ہے نہ علم کی وجہ سے ملتی ہے۔ اگر ان کی وجہ سے ملتی تو لوگ پھر چاند کی پوجا نہ کرتے، سورج کی پوجا نہ کرتے، لوگ پھر درختوں کو نہ پوجتے۔ فرمایا نہ علم کی وجہ سے ملتی ہے نہ عقل کی وجہ سے ملتی ہے، رب کی معرفت رب کے فضل کی وجہ سے ملتی ہے۔ وہ جدے تے فضل کرے ہے، وہ جدے تے فضل کرے ہے، جنہیں نہ بھی پڑھیا ہے وہ آکھے رب سب کچھ کر سکتا ہے، تو جنہیں سارا کچھ پڑھیا ہے وہ آکھے ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اے جیڑی معرفت ہے نا، یہ کس وجہ سے ملتی ہے؟ سارے بولو ذرا، وہ سارا تھوڑا بولو، اتنی سردی نہیں ہے۔ یہ رب کے فضل کی آئے کس لیے؟ معرفت کے لیے۔ معرفت کس وجہ سے ملتی ہے؟ رب کا فضل ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا وہ جدے تے چاہندہ فضل کرتا ہے، جملہ پھر سنو، جدے تے چاہندہ فضل کر چھڑتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص گائیں کی پوجا کرتا ہے، کس کی؟
ہوں دسو شرک ظلم عظیم ہے کہ نہیں؟ قرآن میں اللہ نے کہا ان شرک لظلم عظیم. گائے کی پوجا کرتا ہے اور گائے کو نا چرانے کے لیے ایک باغ میں لے کے جاتا ہے تو اتنے کے اندر بادل آتے ہیں. بادل آ کے نا تو آپ کو پتہ ہے جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک خوفناک آواز پیدا ہوتی ہے گرجنے کی. وہ ایک خوفناک آواز پیدا ہوئی تو وہ جس گائے کو پوجتا تھا وہ وہاں سے بھاگ نکلی ہے. اب وہ بھاگ نکلی، فضل دیکھو کنج ہویا. کہندا ہے جڑی بدلاں کو ڈر جے رب نہیں ہو سکتی. گائے کو پوجتا تھا تو کہتا ہے جڑی بدلاں کو ڈر جائے وہ رب تو نہیں نا، وہ خدا تو نہیں. اب فضل ہو گیا. فضل کیا؟ اب دیکھو یہ ہے فضل. پوج وہ گائے کو رہا ہے، کر وہ شرک رہا ہے، لیکن فضل دیکھو بادل گرجے ہیں، گائے بھاگی ہے. فضل کیسا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا یہ رب نہیں، یہ خدا نہیں. تو اس نے کہا کہ اے بادلوں کو بنانے والے رب، اے بادلوں کو بھیجنے، ان جملوں کے ساتھ جب وہ خطاب کرنے لگا نا تو رب کائنات نے اس وقت کے نبی کی طرف وہی فرمائی. فرمایا فلانی جگہ جاؤ، میرے بندے نو جا کے کلمہ پڑھا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ سارے بولو فضل ہے. جدے تے چاہندا کردا ہے. اے میں جملہ تاں بولیا ہے تے مشرک سی نا، پوجتا تو گائے کو تھا نا، لیکن فضل ہویا. انہیں گل بھی سنن والی ہے. آئے ہیں معرفت آستے، معرفت ملتی ہے فضل کے ساتھ. یہ فضل کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے؟ فضل داتا صاحب دا ایک جملہ سنو سب کہو سبحان اللہ. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے جیڑا اپنی ہستی نو مٹا چھڈے رب دے اگے اللہ اودے تے فضل فرما چھڑدا وے. اقبال نے کہا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مقام چاہتا ہے. تو فرمایا جیڑا اپنی ہستی نو مٹا چھڑدا ہے نا اودے تے کی ہوندا ہے؟ فضل ہوندا ہے. ہوں سوال پیدا ہوندا ہے کہ اپنی ہستی نو کس طرح مٹایا جا سکتا ہے؟ آئے ہیں معرفت کے لیے، معرفت ملتی ہے فضل کے ساتھ. فضل ملتا ہے ہستی کو مٹایا جائے. اوہ ہستی کیسے مٹتی ہے؟ فرمایا ہستی اس وقت مٹتی ہے جب بندہ اپنی خواہشات کو نبی کے فرمان پہ قربان کر دے. یا رسول اللہ 14ویں صدی ہے، نفسانی خواہش کہتی ہے یہ بھی کرو، نفسانی خواہش کہتی ہے یہ بھی کرو، فطری ہے نا، نفس کہتا ہے یہ بھی کرو یہ بھی کرو، لیکن یا رسول اللہ میری بہار میری خواہشات نہیں، ساڈی بہار تسی ہو. اور یہ یاد رکھنا، یہ جو بات آپ کو بتائی ہے نا کہ حضور کی اطاعت سے بندے کی ہستی مٹتی ہے، یہ بات حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کوئی فرمان لے کے آ جاؤ، حضور کا ہر فرمان یہ جو انسان کی خواہشات ہے نا اس کی نفی ہے. کوئی حضور کا فرمان آپ لے کے آ جاؤ. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سردیوں کا جو وضو ہے، سردیوں کا جو وضو ہے، فرمایا جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے. حضور کا کوئی فرمان، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، خواہش کے خلاف ہے کہ نہیں. آپ کوئی حضور کا فرمان لے آئے، وہ حضرت انسان کے نفس کو مٹاتا ہے، ہستی کو مٹاتا ہے. تو جب بندہ اپنی ہستی مٹاتا ہے نا پھر رب اس کو اپنا بندہ بناتا ہے. کیونکہ ہماری جو حقیقت ہے نا، ہم پہلے کچھ نہیں تھے. ہاں ہم کچھ نہیں تھے بھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کیف تکفرون باللہ، فرمایا تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو. یہ جو آج الہاد اور ایتھیزم ایک بڑھ رہا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں رب کوئی نہیں، دنیا آپ ہی بن گئی ہے، اے ہوندیاں گلاں نہیں. بڑے بڑے پہلے بھی آئے لیکن اسلام رکیا نہیں، اسلام ان کے سامنے جھکا نہیں.
یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے، یہ میرے نبی کے فرمان کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور یہ اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ خیالاتی باتیں ہیں، فلسفی باتیں ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اندر سے کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یہ دنیا ایسے نہیں بنی، یہ کسی نے بنایا ہے۔ یہ پچھلے دنوں نا ایک مولانا صاحب کا اور ایک ملحد کا آپس میں مناظرہ ہوا، بڑی دھیان نہ گل سننی جی، بڑا لطف لینا جی اس بات کا۔ سوشل میڈیا پہ بڑا دکھایا گیا، یوٹیوب پہ بھی کلپس موجود ہیں، فیس بک کے اوپر بھی کلپس موجود ہیں۔ اب وہ اینکر رہ چکا ہے دنیا نیوز کے اوپر، اویس اقبال نام ہے اس کا۔ وہ بندہ ملحد تھا، کہتا ہے خدا کوئی نہیں۔ اب بات چیت ہو رہی ہے وجود باری تعالیٰ کے اوپر۔ آپ بات کو ذرا سمجھیے گا، لطف آئے تو بے ساختہ کہیے گا سبحان اللہ۔ اب اس کی گفتگو ہو رکھی ہے، تو گفتگو کے دوران ہی اس نے نا کوئی ایسی بات کی، مسلمان مولانا صاحب نے نا اس نے کوئی ایسی بات کہی، وہ اگوں کی کہندا ہے تساں کہنا ہے دے اتے سبحان اللہ۔ وہ جیڑا مقابل چ بیٹھا دا ہے وہ کہندا ہے خدا کوئی نہیں، اون جیڑا بندہ او دے مقابلے چ آ کے بیٹھا دا ہے نا وہ کہندا پیا خدا ہے۔ اون اے جڑا مسلمان ہے اے او دیاں گلاں دیاں دلیلاں دے رہا ہے، یہ نہیں وہ نہیں، سمجھ آ رہی گل؟ اون جدوں دلیلاں دے رہا نا، ایک دلیل انہیں ایسی دیتی، اے جڑا کہندا سی نا خدا نہیں، ہلے بھی تسی ویڈیو دیکھ لو بے ساختہ دی زبان چوں نکل آیا کی کہندا؟ کہندا خدا کا خوف کرو۔ او بھائی جے خدا نہیں تے خوف کدا کرنا وے ہے؟ سمجھ رہی ہے بات؟ یہ ہے کہ یہ تم کا جڑا وجود ہے، اللہ کے وجود پر یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ جو انسان کا وجود ہے، اگر بندہ اپنے آپ کو سمجھنا چاہے نا کہ رب کائنات نے ہم کیا تھے، اللہ دیکھو قرآن میں کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم رب کے وجود کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، فرمایا تم تو مردہ تھے، تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، اسی تینوں پیدا کیتا ہے۔ کہاں تھے تم اپنی ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے؟ کدھر تھے تم؟ کدھر تھا تمہارا وجود؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، فرمایا تم تو مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تمہیں زندہ کیا، پھر سونے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر ماریں گے تینوں۔ تینوں ایک زندگی دیتی، تو کہنا ہے ہی کوئی نہیں ہے؟ سارے سائنسدان تم لوگ اکٹھے ہو جاؤ، دے سکتے ہو کسی مردہ کو زندگی؟ میرا رب کہتا ہے تم مردہ تھے، میں نے تمہیں پیدا کیا، فرمایا ثم یمیتکم، فرمایا پھر ماریں گے، ثم یحییکم، پھر تینوں زندہ کریں گے۔ پھر تینوں زندہ کریں گے۔ 5 حالت اللہ نے بیان کیتیاں نے، امواتا تو مردہ سے، ہن اے جڑی حالت اللہ نے بیان کیتی ہے نا، اے اللہ تعالیٰ نے انسان دے اندر جڑا غرور ہوندا ہے نا انہوں تروڑیا ہے۔ بات کو ذرا سمجھنا، رب کہتا ہے تم مردہ تھے، کیا تھی تمہاری حیثیت؟ کیا تھا تمہارا سٹیٹس؟ تم تو ہے ہی نہیں تھے، تم تو مردہ تھے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تم تو قابل ذکر شے ہی نہیں تھے، یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ اور تم کیسے میرا انکار کر سکتے ہو؟ تم کیسے میرے مقابلے میں آ سکتے ہو؟ تم کیسے اپنی نفسانی خواہش کو میرے احکامات کے اوپر ترجیح دے سکتے ہو؟ کس نے تجھے عقل دی ہے؟ کس نے تجھے شعور دیا ہے؟ کس نے تجھے وجود دیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ تو ہم کا انکار کر دے کہ رب کوئی نہیں؟ نہ، حق تیرے پہ یہ ہے کہ جس نے سب کچھ دیا ہے اور یہ بارگاہ چ جھک کے آکھ سبحان ربی الاعلی، مولا سب تو وڈا تو ہی ہے۔ اللہ اکبر۔
समझ रही हैं आप? मेरा रब कहता है तुम तो क्या थे, तुम तो कुछ नहीं थे। पहली हालत बयान की थी। गरूर टुटदा है कि नहीं? तू की सा पहले की सा? जो बंदे का गरूर तोड़ना है ना, वो कहता मैं तेनू भी जानना ते तेरे वड्डियां नू भी जानना, तुसी की हो मैं तुहानू जानना। ते रब कहता मैनू पता है तुसी ते शै ही कोई नहीं सो। फाहियाकुम, और बंदिया मैं तेनू पैदा किया, मैं तेनू जिंदगी दी है। दूसरी हालत बयान की थी इंसान दी, मैं तुम्हें कतराए आब मनी दे विचों कैसी शक्ल बनांदा। ये मनी का कतरा होता है, कैसी शक्ल बनाई है, कैसी अकल दी है, कैसी कुवत दी है, कैसी ताकत दी है। तो फिर आप कहंदा है लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम, और बंदिया सब तो सोहना तेनू बनाया। लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम, सबसे प्यारा तुझे बनाया है। वो पंजाबी के शायर ने जब अल्लाह ताला की हमद बयान की तो बड़े सोहने अल्फाज के अंदर उसने बयान की। ये मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ, ये मैंने ये नशीस्त के अंदर भी ये अशार एक दफ़ा सुनाए तो बड़ा लुत्फ लिया सामईन ने। वो लिखने वाले ने कहा नक जे मथे उते होंदा, नक जे मथे उते होंदा, कंन जे धुन दे पिछे होंदा, अखां होंदियां मोंढे उते, वक्खी विच इक पूछल होंदी, गोडे दे थां पसली होंदी, पसली दी थां गोडा होंदा, वो बंदा किड्डा ही कोझा होंदा। आप कभी आईने के सामने खड़े होकर तसव्वुर करो, हाँ ये जड़ी हैयत बनाई है, ये जड़ा जाहिर हमारा बनाया है, ये थोड़ी सी भी इसमें अगर चेंजिंग की जाए हम क्या रहते हैं। जरा बंदा आखे कान इत्थे नहीं, कान जरा इत्थे होने चाहिए हैं, ते तू किहो जिहा लगना सी है। ये नोजी इधर नहीं, थोड़ी सी इधर होनी चाहिए थी। ये इस तरह का बना देता, क्या कर लेना था। शेर दी पूछल कड्डी के नहीं कड्डी, कुत्ते की निकाली के नहीं निकाली है। बड़े बड़े हजरत वाला सोने जानवर हैं, पूछने निकाली, हमारी भी निकाल देता तो क्या हो जाना था। लेकिन लिखने वाले ने कहा, सुनो जरा, उसने कहा नक जे मथे उते होंदा, कंन जे धोन दे पिछे होंदे, अखां होंदियां मोंढे उते, वक्खी विच पूछल होंदी, गोडे दी थां पसली होंदी, पसली दी थां गोडा होंदा, बंदा किड्डा कोझा होंदा। सदके जाइए सोने रब दे जिसने खास करम फरमाया। मट्टी दे इस बावे ताई किड्डा सूरतमंद बनाया, किड्डा सोना बनाया। और याद रखियो ऐसा कोई बना नहीं जे सकदा। ऐ कुरान दा दावा क़यामत आके रब ने फरमाया तुसी बड़े बड़े दावे करदे हो ना, पता तो सही ना रब नूं सारा कुछ, ओदा इलम हर शै नूं मुहीत है। फरमाया जाओ फिर असी आग चढ़िया, तुसी बड़ी तरक्की कर लोगे, मक्खी दा पर नहीं जे बना सकते है। कभी ये जो मैंने कहा है ना, इंसान का जो वजूद है ये अल्लाह ताला के होने पे बहुत बड़ी दलील है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते हैं, मैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया तो मुझे कहने लगे, यार तुम्हें पता है कि आँखों के अंदर नमकीनी क्यों है? तुम्हें पता है ये कानों के अंदर करवाहट क्यों है? तुम्हें पता है लबों के अंदर मिठास क्यों है? इंसान के जो नथने हैं इसके अंदर गर्माहट क्यों है? कहने लगे, मैं खामोश हो गया। कहने लगे, यार आँखों में नमकीन ही इस वजह से है, आँखें हैं चर्बी से बनी हुई, जे नमकीनी ना ना होंदी तो अखां ने बाकी नहीं सी रहना। ये कानों के अंदर करवाहट इसलिए है,
اگر کرواہٹ نہ ہوتی، کوئی ایک آدھا کیڑا چلا جاتا نا، اس نے دماغ تک پہنچ جانا تھا تو حضرت انسان کا دماغ بالکل ضائع ہو جانا تھا۔ یہ نتنوں کے اندر گرماہٹ اس لیے رکھی ہے تاکہ بندہ کسی چیز کے بارے میں جان سکے بدبو ہے یا خوشبو ہے۔ اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو انسان کے دماغ نے بدبودار ہو جانا تھا۔ اور لبوں میں مٹھاس اس لیے رکھی ہے کھانے سے پہلے اس کو پتہ لگ جائے چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے۔ ہائے ہائے، سارے بولو وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کنے بنایا سسٹم؟ آپ ہی بن گیا ہے۔ اکھاں چ نمکینی آپ ہی آ گئی، کناں چ کرواہٹ آپ ہی آ گئی ہے۔ اس موبائل چ تسی کوئی ایپ انسٹال نہ کرو آپ ہی نہیں آندی، اے تواڈے چ اتنا کچھ انسٹال ہویا تے آپ ہی آ گیا۔ پھر اللہ کی کہندا ہے، کہندا بندیا تینوں زندہ کیتا ہے، ثم یمیتکم، تینوں پھر ماراں گے، تینوں پھر ماراں گے۔ کیوں؟ تیری آکڑ ٹوٹے، کیونکہ موت جڑی ہے نا بڑے بڑیاں نو توڑ دی ہے۔ فرعون جیسے نو لمیا پایا کہ نہیں؟ نمرود جیسے نو عبرت دا نشان بنایا کہ نہیں؟ دیکھو نا بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی گردن میں سریا ہوتا ہے، کس طرح ان کی گردن سے سریا نکلتا ہے؟ یہ موت کی وجہ سے نکلتا ہے۔ ساری بھائی دیکھو نا اتنے نامور لوگ ہیں جو مرنا نہیں چاہتے تھے۔ میں آپ کے سامنے گوروں کے نام لے سکتا ہوں جو مرنا نہیں چاہتے تھے، وہ کہتے تھے ہم 150 سال زندہ رہیں گے، ہم اتنے سال زندہ رہیں گے، ہم نے اتنے ڈاکٹر رکھے ہوئے ہیں، لیکن قربان جائیں اس نے کہا کہ ہم نے بنایا ہی نہیں کسی کے لیے ہمیشہ یہاں پہ رہنا۔ جب تم جتنی مرضی ترقی کر جاؤ لیکن تم مرے ہوئے کو زندگی نہیں دے سکتے۔ زندگی بھی پھر داں گے تے اسی داں گے۔ مینوں دسو کنی ترقی ہو گئی ہے ہوں تے کل میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ریموٹ ہے وہ انسانوں کی طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اس نے یونان جانا ہے تو باقاعدہ اس کا ویزا لگا ہے، ویزا لگا ہے۔ دے ریموٹ تے ریموٹ ہی ہے نا، کیا سمجھے؟ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں پھر ماریں گے۔ یہ انسان کو نا اللہ تعالیٰ اس کی اوقات یاد کرا رہا ہے۔ اس وجہ دے نال بندے نو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں روم کے ایک علاقے میں گیا تو وہاں پر نا ایک بڑا خوبصورت سا خیمہ تھا، بڑا پیارا سا خیمہ۔ تو کہتے ہیں بڑے بڑے فوجی جرنیل نا اس کے پاس کھڑے ہوئے، کچھ کہا خیمے کے پاس تو چلے گئے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں بڑے بڑے علماء آئے، انہوں نے کھڑے ہو کے کچھ کہا، وہ چلے گئے۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد نا طبیب آئے، ڈاکٹرز آئے، انہوں نے خیمے کے پاس کچھ کھڑے ہو کے کہا، وہ بھی چلے گئے۔ کہتے ہیں پھر بادشاہ وزیر آئے، انہوں نے کھڑے ہو کے کچھ کہا تو وہ بھی چلے گئے۔ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ایک شخص سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ کا بڑا پیارا بیٹا تھا، بڑا سونا، وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ ہر سال نہ فوجی آ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں جے جنگ کر کے تینوں بچایا جا سکتا نا اساں تینوں بچا لینا سی۔ علماء کے کہندے نے جے علم دی وجہ نہ تینوں بچایا جا سکتا نا تے اساں تینوں بچا لینا سی۔ ڈاکٹر آ کے کہندے نے جے طب دی وجہ دے نال تینوں بچایا جا سکتا نا تینوں اساں بچا لینا سی۔ بادشاہ وزیر آ کے یہ کہتے ہیں اگر مال کی وجہ سے تجھے بچایا جا سکتا نا ہم نے تجھے بچا لینا تھا، لیکن کیا کریں بچتا کوئی نہیں۔ مل گئے خاک میں اہل نشاں کیسے کیسے، مقیم ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ ساڈے نالوں بہتے حسن والے حضرت والا اس دنیا دے اندر آئے ہیں، ساڈے نالوں بہتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے آوازاں بھی دیتیاں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے کردار بھی دیتا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے بڑا ذہن عقل علم ہر اعتبار نہ، لیکن موت سے کوئی، سارے بولو موت سے کوئی بچ نہیں سکا ہے۔ سمجھے اب؟
یا غوث اعظم حق چاریہ پھر اللہ کہتا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم، فرمایا ہم تمہیں پھر زندہ کریں گے. کیا کریں گے؟ پھر زندہ کریں گے. پھر جڑی اگے گل آکھی نا بڑی سنن والی، فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں پلٹ کے ہماری طرف آنا ہے، ہماری طرف آنا ہے. یہ کل میں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا، عجیب ہی رنگ ہو چکے ہیں، یقین کرو، بس اللہ تعالیٰ میں معافی عطا فرما دے. میں کیا بات بیان کروں، آواز ریکارڈ ہوتی ہے، کلپ ریکارڈ ہوتا ہے، پھر آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی دور تک جو ہے نا وہ جاتا ہے. تو بس اسی پر آپ سمجھیں. اللہ فرماتا ہے، میں نے وہاں پہ ایک جملہ کہا اور میں نے کہا بھائی ساڑھے پنجاب چ آکھیا جاندہ ہے جنہوں دھیاں دتیاں ہون نا انہاں گھر خالی ہاتھ نہیں جائیدا. تو میں سارے آکھیا، میں کہا جنہیں جان دیتی ہوئے نا وہ کول بھی خالی ہاتھ نہیں جائیدا. یہ جی ٹر پئی دا. بولو سارے یار، کوئی خالی ہاتھ کو بندہ دیکھو نا، رب جان دیتی ہے. میں تمہیں دسیا وہ کہندا تسی کچھ نہیں سو، میں تمہیں پیدا کیتا، پھر میں تمہیں یہ بھی دسیا کیسا کیسا سسٹم اللہ تعالیٰ نے تواڈے انڈر رکھیا ہے. اور ایک بندہ وے، بندے نو اپنے رب دے نال ایک پیار ہونا چاہیے، ایک محبت ہونی چاہیے، ایک چاہت ہونی چاہیے کہ میں یار اپنے رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونا ہے. تو بندہ پھر یار ہے اس طرح ایک خالی ہاتھ ہی جائے، پیارا تو نہیں نہ لگتا. بولو سارے. بندگی ہے نا، بندگی ہے. میں کہتا یار دعا کریا کرو، ہے اللہ دی قسمیں ہے تو بڑا ڈاڈا وقت ہے، بہت اوکھا وقت آ چکے ہے. کبھی 4-5 سال پہلے جو ہم لوگوں کے روحانی معاملات تھے نا، اب 4-5 سال یہ جس طرح کی ایک پرفتن دور آ چکا ہے. لوگ بڑے بڑے متاثر ہو چکے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، اور جن کا بڑا بڑا نام تھا وہ بھی ایسے ایسے فتنے کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. کیونکہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا قرب قیامت یوں فتنے اتریں گے جس طرح بارش کے قطرے جو ہے وہ اترتے ہیں. کم اوکھا بڑا ہوئے ہے ہر اعتبار دے نال ہے. کل ایک تحریر پڑھی، دیکھو شیطان کیڈا وڈا ساڑا دشمن ہے. بزرگ فرماندے نے شیطان ایڈا وڈا دشمن ہے، بسا اوقات نیکی دے 99 دروازے کھول کے نا تے ایک گناہ والے دروازے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جدوں دعا ہو رہی ہوندی ہے نا، یقین کرو سانو نٹھن دی پیندی ہے. کئی ایسے احباب آندے نے وہ دعا بھی نہیں منگدے، وہ پتہ نہیں کہ کس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں. عجیب سمجھ نہیں آتی ہے. کئی لوگ تو اس طرح نے، میں کہنا وا انہوں نے سمجھ ہی نہیں ہے کہ یار اسی کرنے پہ کی ہیں. یعنی کہ اے بھی احساس ہو جانا نا کہ کرنے پہ کی ہیں، اے بھی میں سمجھنا اللہ کا بڑا بڑا فضل ہے. کئیوں اے بھی نہیں پتہ لگتا کہ کرنے پہ کی ہیں اور کتنے آ کے کرنے پہ ہیں اور کدی بارگاہ دے اندر کرنے پہ ہیں. یعنی کہ یہ احساس ہو جانا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہ بھی میں نے یہاں تک حدیث پڑھی، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں اپنے عیباں دے اوتے مطلع فرما چھڑدا وے. یعنی کہ انہوں اپنے عیب نظر آن لگ جاندے نے کہ یار میرے چ بھی کمزوری ہے، میرے چ بھی کمزور. جناب نہیں ہے بالکل. اسی بہنے ہاں ادھے پونے گھنٹے دی ایک محفل سجدی ہے، کوئی اثر ساڈے تے تھوڑا بہتا نظر آندا ہے. بالکل اسی اٹھ کے جانے ہاں. اور جس طرح ہوندا ہے نا بندہ ایک ماحول چ بیٹھا ہوئے، اے سی چل رہا ہے، جس طرح ہونا ہے ہیٹر چلدا پیا، ایک گرماہٹ ملتی پئی ہے، جو ہی اٹھ کے جانا ہے. پھر ساڈا جناب وہ طبیعت یعنی پرماننٹ ہن صورتاں نہیں رہی ہیں. عجیب ایک کیفیت ہو چکی ہے، سمجھ نہیں آتی ہے. میں سمجھنا وا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر نا ویسے ایک بندے نو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے وے. ساڈے بزرگ جڑے سن نا وہ تے اپنے غلاماں کولوں بھی سیکھدے سن. غلام کی ہوندا وے؟ خرید کے جنوں لیا ہوئے.
حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہی اللہ تعالیٰ نے عطا کیتی سی ہے. کہندے نے میں ایک غلام لیا, میں انہوں آکھیا تیرا کی نا ہے؟ کہندا جدوں وک جائیے نا پھر اپنے نا نہیں ہوندے, آقا جڑا نا رکھ چھڑے وہی نا ہوندے نے. آپ نے فرمایا کپڑے کیڑے پاندے نے؟ کہندا پھر جدوں وک جائیے نا پھر اپنی مرضی دے کپڑے نہیں پہندے جو آقا پوا چھڑے. آپ نے فرمایا کھانے میں کیا پسند ہے؟ کہندا جو آقا دے چھڑے وہی پسند ہے. حضرت ابراہیم بن ادم دی اکھاں چ آنسو آ گئے, کہنے لگے کاش میں بھی اپنے رب دا انج دا بندہ بن جاواں. یعنی کہ بندگی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ رب جو بندے کو کہہ دے نا. دیکھو یار کیڑا بندہ اس دور میں فرشتہ ہے مجھے بتاؤ اوپر سے لے کے نیچے تک؟ یہ فرشتوں کا دور ہے. 14ویں صدی ہے جناب. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا صرف اس بندے کا ایمان بچے گا جو ایک غار سے دوسری غار کی طرف جائے گا. تو یہ کوئی فرشتوں کی صدی نہیں ہے. بندے سے حضرت والا ہو جاتا ہے انجانے نہ انجانے میں ہے, لیکن اپنے رب دی طرف بار بار رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ سانو معاف فرما چھڑے, یا اللہ سانو معاف فرما چھڑا, یا اللہ ساڈے معاملات بہتر فرما دے, یا اللہ اسی کلمہ تے پڑھیا دا. ہوں دیکھو نا ایڈی وڈی بات لکھی حضرت امام غزالی نے, آخری بات صرف میں کر کے گفتگو کلوز کر, ایڈی وڈی گل لکھی امام غزالی نے. ہاں فرماندے نے دیکھو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ مان لیا اللہ ایک ہے, ہم یہ مانتے ہیں جتنے انبیاء ہیں جتنے رسول ہیں وہ حق ہیں, سب پر ہی مان لے کے آئے نا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ, ملائکہ نو بھی منیا, ساری کتاباں نو بھی منیا, رسولاں نو بھی منیا, انبیاء نو بھی. فرمایا لے کے آ گئے ہیں. فرماتے ہیں ایک کفر ہوتا ہے ظاہری, یعنی کہ بندہ آکھے کہ میں فلاں نبی نو نہیں ماندا, میں فرشتے نو نہیں ماندا, ایک ہے کفر ہے. فرمایا ایک کفر جڑا وے نا وہ مخفی ہوندا وے, خفی. وہ کی ہے؟ آپ فرماندے نے بندہ رب نو بھی منے, رب دے رسول نو بھی منے, فرشتیاں نو بھی منے, کتاباں نو بھی منے, لیکن او دے کردار دے اندر رب رسول دے احکامات دا کوئی پہلو اور کوئی رنگ نظر نہ آئے. تے آپ نے فرمایا وہ بندہ ہے تے مسلمان ہے لیکن کردار او دا کافراں والا وے. اور ساڈے چ اکثریت لوکاں دی حالت ہے جو ہو چکی دی ہے, یعنی کہ ہے تے مسلمان ہاں لیکن ساڈا جڑا کردار ہے وہ جس طرح ہر بندہ اپنی حالت نو سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سانو صحیح ماننے چ مسلمان بنائے. اللہ دے بندے ہوں یقین کرو میں تمہیں دسنا پیا, رب دے در تو علاوہ کیڑا در جے ہے, وہ دے تو وڈا کیڑا جے ہے. انہوں آکھو یا اللہ وگڑ گیا, یا اللہ انہیں اے حالات ہو گئے نے, اس حالت چ سانو موت دے چھڑی, اسی کی کرنا قبر دے اندر جا کے, سانو کنے پوچھنا ہے آ کے ہے. تو یا اللہ تیرے پیار دی بھی حد کوئی نہیں ہے, تیرے جلال دی بھی حد کوئی نہیں, لیکن تو آپ فرمایا میری جڑی رحمت ہے نا میرے جلال تے غالب ہے, تے ساڈے تے رحم فرما, یا اللہ سانو ٹھیک فرما دے. اللہ تعالیٰ آخری ساہ تک سانو اپنا تے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا وفادار رکھے ہے, اور اللہ تعالیٰ سانو اپنی معرفت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.